السلام علیکم۔ بند کمرے میں وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شام کو پھولوتی نے ایک ذرا دروازہ کھول کر انگور، سیب، خشک میوے اور 5 سیر دودھ لانے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ پھر رات کے کھانے کا آرڈر دیا گیا کہ 20 روٹیاں، طرح طرح کی ڈشیں اور بکرے کی بھنی ہوئی ران لائی جائے۔ اتنی ساری چیزیں لے کر صرف ایک ہی داسی اندر آتی تھی۔ اس نے رات کھانا پہنچاتے ہوئے حیرانی سے دیکھا 5 سیر دودھ سے بھرا ہوا برتن خالی ہو گیا تھا۔ انگور، سیب اور خشک میوے کے تھال بھی خالی پڑے تھے۔ اس نے بے یقینی سے راجکماری کو دیکھا۔ وہ گھور کر بولی، کیا دیکھ رہی ہے؟ جھوٹے برتن اٹھا اور یہاں سے جا۔ وہ چپ چاپ تمام برتن سمیٹ کر لے گئی۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ وہ دونوں کھانے کے دسترخوان پر آئے۔ راجکماری اپنے مزاج کے مطابق بڑی نزاکت سے کم کھاتی تھی۔ اسے کھاتے ہوئے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے شام کو پھل اور خشک میوے کھائے تھے، 5 سیر دودھ پیا تھا۔ پھولوتی نے پوچھا، اتنی خوراک کیسے ہضم کر لیتے ہو؟ وہ اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر شہانہ سیج پر لے گیا۔ پھر بولا، 4 دیواری سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے خوراک ایسے ہی ہضم ہوگی، ورنہ شکار کھیلتے وقت جنگلی درندوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہوں، شہر میں مجرموں کو دوڑاتا رہتا ہوں، روز ہی جھپٹتا ہوں، پلٹ کر جھپٹتا ہوں، یوں خوراک ہضم ہوتی رہتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد جب داسی کو اندر بلایا گیا تو راجکماری اکیلی دسترخوان پر تھی۔ اس کے سامنے رکھی ہوئی کئی ڈشیں آدھی ہو گئی تھیں یا خالی ہو گئی تھیں۔ نازک اندام راجکماری ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھاتی تھی۔ وہاں 20 میں سے صرف 2 روٹیاں رہ گئی تھیں۔ بکرے کی ران کی جگہ صرف ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ داسی نے یوں سہم کر دیکھا جیسے اس کے سامنے کوئی نہ سمجھ آنے والی بلا بیٹھی ہو۔ وہ نوکرانی تھی، کچھ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سلسلے میں شام کو راجکماری کی ڈانٹ سن چکی تھی۔ وہ تمام برتن سمیٹ کر رسوئی میں گئی، پھر راجہ ولبھ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ اس نے راجکماری کے پتا مہاراج کو شام کے کھانے پینے کا حال سنایا۔ راجہ کو یقین نہیں ہوا تھا۔ جب رات کو بھی بیٹی نے 4 آدمیوں کے برابر خوراک منگوائی تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد داسی حاضر ہوئی تو اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ ہماری بیٹی نے کتنا کھایا ہے؟ وہ بولی، کیا بتاؤں مہاراج، آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ دسترخوان پر تھوڑا سا جھوٹا بچا ہے، وہ اٹھا کر رسوئی میں لائی ہوں۔ وہ شدید حیرانی سے بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا اس نے تمام روٹیاں کھا لیں؟ صرف 2 چھوڑی ہیں، اور بکرے کی ران صرف ہڈیاں اٹھا کر لائی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پریشان ہو کر بولا، وہ اتنا کیسے کھا لیتی ہے؟ تم نے اسے غور سے دیکھا ہے؟ وہ کسی طرح کی تکلیف میں تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وہ بڑے آرام سے اٹھ کر ٹہل رہی تھیں۔ تعجب ہے، کیا بابا سائیں نے ایسا عمل کیا ہے جس سے خوراک بڑھ گئی ہے؟ یہ تو کسی شیر کی، کسی آدم خور کی خوراک ہے۔ وہ بری طرح اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ابھی وہاں جا کر بیٹی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ بات بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ کیا کھانے پینے کا بھی دورہ پڑتا ہے؟ وہ کھاتی ہے تو پھر کھاتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو کبھی نہیں سنا کہ اس قسم کا دورہ پڑتا ہے۔ اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو وہ ہضم کیسے کر رہی ہے؟ اس نے داسی سے پوچھا، کیا اس نے صبح کے ناشتے کے لیے کچھ کہا ہے؟ جی ہاں، 6 پراٹھے، 6 ابلے ہوئے انڈے، 1 سیر کھویا، 10 سیر دودھ طلب کیا ہے۔ وہ مارے حیرت کے دھپ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، وہ اتنا دودھ پی ہی نہیں سکتی، ضرور دودھ سے نہاتی ہوگی۔ داسی نے پوچھا، اگر وہ دودھ سے نہاتی ہیں تو وہ تمام روٹیاں، بکرے کی ران اور پھل میوے کدھر گئے؟ وہ سر پکڑ کر سوچنے لگا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ بابا سائیں کا عمل کچھ عجیب و غریب ہے۔ وہ جنون میں مبتلا ہوتی ہے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتی ہے، شاید 2 دنوں تک پہلوانوں کی خوراک کھاتی رہے گی اور ہضم کرتی رہے گی۔ وہ ایسے عمل کے زیر اثر ہے کہ اسے نقصان نہیں پہنچے گا، تیسرے دن بالکل نارمل ہو جائے گی۔ وہ بیٹی سے پھر ایک بار ملنا چاہتا تھا اور بابا سائیں نے ملنے سے منع کیا تھا۔ دماغ نے سمجھایا کہ نہ جاؤ، وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے عمل کے نتیجے میں پھولوتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو بھی کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ باپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ محل کے رسوئی گھر میں اور بھی ملازمین تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ راجکماری پہلوانوں کی خوراک کیسے کھا رہی ہے اور کیسے ہضم کر رہی ہے۔ یہ بات ان کے پیٹ سے نکل کر مہمان راجہ شنکر داس اور مہاویر چوہان تک پہنچ گئی۔
شنکر داس نے ناگواری سے کہا، یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ معلوم ہوتا ہے بابا سائیں کا عمل الٹا ہو گیا ہے۔ آج وہ پہلے دن اتنا کھا رہی ہے، آگے چل کر ہم انسانوں کی بوٹیاں اور ہڈیاں چبائے گی۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا، میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں اور اس کی تمام جائیداد اور دھن دولت کو بھی ہتھیانا چاہتا ہوں، لیکن آگے چل کر وہ خونخوار بلا بن جائے گی، پھر میرے قابو میں نہیں آئے گی۔ مجھے یہاں سے جانے سے پہلے ہی کچھ کرنا چاہیے۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ راجہ مہاویر نے جب اس کی خوراک کے متعلق سنا تو ایک دم سے چونک گیا۔ فوراً ہی اپنے کمرے سے نکل کر تیزی سے چلتا ہوا محل کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا راجہ ولبھ کے دروازے پر آ گیا۔ وہاں باڈی گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے ملاقات کی اجازت چاہی، اندر خبر بھیجی، مگر وہ باپ اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھا۔ اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ مہاویر نے دروازے کے سامنے بلند آواز میں کہا، مہاراج، میں آپ کا داماد آپ کی پریشانی دور کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ پھولوتی کی خوراک کیسے بڑھ گئی ہے۔ میں آپ سے صرف 2 باتیں کروں گا۔ راجہ ولبھ نے دروازہ کھول کر اسے دیکھا، پھر کہا، آ جاؤ۔ مہاویر نے کہا، غازی برسوں سے میرا ملازم رہا ہے۔ میں اسے صرف تنخواہ ہی نہیں دیتا تھا، اسے 3 وقت کی خوراک بھی مہیا کرتا تھا۔ وہ روز صبح 10 سیر اور شام کو 5 سیر دودھ پیتا تھا اور کھویا ملا کر پیتا تھا۔ کبھی 12، کبھی 15 اور کبھی 20 روٹیاں کھا جاتا تھا۔ میوے بھی چباتا رہتا تھا۔ دوڑتا بھاگتا اچھلتا کودتا رہتا تھا۔ وہ شیر کی خوراک کھاتا ہے اور اپنے دشمنوں پر شیر کی طرح جھپٹتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں وہ راجکماری کی خوابگاہ میں چھپا ہوا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ پہاڑ جیسا آدمی ہمارے محل میں کیسے چھپ کر رہے گا؟ ہماری بیٹی کے کمرے میں پہلے بابا سائیں گئے، پھر ہم خوابگاہ کے حصے میں گئے۔ ہم نے وہاں ایک چڑیا کا بچہ بھی نہیں دیکھا۔ میں دکھا سکتا ہوں، وہ جہاں بھی چھپا ہے وہاں سے نکال سکتا ہوں۔ راجہ ولبھ نے ناگواری سے کہا، غازی نے ملازم ہو کر تمہاری پٹائی کی، تمہارے دونوں بازوؤں کو زخمی کیا، پھولوتی کے سامنے تمہاری بے عزتی کی، اس لیے تم خوابوں میں خیالوں میں اسے پھولوتی کے ساتھ دیکھ رہے ہو، الزام لگا رہے ہو کہ ہماری بیٹی بند کمرے میں اس کے ساتھ ہے۔ آپ ایک بار، صرف ایک بار میری بات مان لیں، میرے ساتھ چلیں، اس بند دروازے کو کھلوائیں، پلک جھپکتے ہی سارا بھید کھل جائے گا۔ بابا سائیں نے تاکید کی ہے کہ ان کے واپس آنے تک ہم بھی اپنی بیٹی کے کمرے میں نہ جائیں۔ کیا ہم ان کی ہدایات پر عمل نہ کریں؟ تمہاری اہمیت کیا ہے کہ تمہاری بات مان لیں؟ مہاراج، میری بات نہ ماننے مگر ثبوت مل رہا ہے کہ وہاں پہلوانوں جیسی خوراک کھانے والا کوئی موجود ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہاں غازی نہ سہی کوئی بھی پہلوان موجود ہے؟ جی ہاں، ابھی معلوم ہو۔ وہ بات پوری نہ کر سکا۔ راجہ ولبھ نے ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری بیٹی بد چلن ہے، اس کے کمرے میں کوئی بھی جا کر رہ سکتا ہے؟ غازی نہ جا سکے تو کوئی بھی پہلوان جا سکتا ہے۔ وہ غصے سے تلملا کر بولا، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں آپ کا داماد ہی نہیں، اپنی جاگیر کا، اپنے راجواڑے کا راجہ بھی ہوں۔ میرے دونوں بازو زخمی ہیں، کمزور ہیں، ورنہ جواب ضرور دیتا۔ میں جا رہا ہوں، مگر یہ تھپڑ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ راجہ ولبھ نے گارڈز سے کہا، اسے محل سے باہر نہ جانے دو، حراست میں رکھو۔ وہ بولا، میں بھی راجہ ہوں، مجھے کب تک حراست میں رکھو گے؟ صرف 2 دنوں تک۔ تیسرے دن دروازہ کھلے گا تو تمہیں بیٹی کے کمرے میں لے جاؤں گا، وہاں سے تم غازی کو ڈھونڈ کر نکالو گے، نہ نکال سکے تو تمہارے منہ پر تھوک کر تمہیں محل سے نکال دیا جائے گا۔ پھر اس نے گارڈز سے کہا، لے جاؤ اسے، ہمارا حکم ہے 2 دنوں تک اسے رسوئی سے کھانے کو نہ دیا جائے۔ ہماری بیٹی کے کمرے سے جو جھوٹا کھانا آئے گا وہ اسے کھلایا جائے۔ مہاویر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر دونوں گارڈز اسے پکڑ کر وہاں سے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ اس محل میں راجکماری کے حصول کے لیے بڑی سازشیں، بڑے تماشے ہو رہے تھے۔ میں اور پھولوتی تمام دن کے تھکے ہوئے تھے، آدھی رات سے پہلے ہی سو گئے۔ وہ میری آغوش میں چھپی ہوئی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ میں بھی اسے پا کر جیسے ساری دنیا کو بھول گیا تھا۔ ایسے ہی وقت میں نے خواب میں بابا سائیں کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، تم صرف ساری دنیا کو ہی نہیں، اپنے رب کو بھی بھول گئے ہو۔ کبھی تم دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرتے ہو، کبھی تمہارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تمہیں اپنی کمزوری کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا، تم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد محل میں آئے تھے، یہاں میں نے وہی کیا
جو خدا کو منظور تھا۔ افسوس تمہاری دلی مرادیں پوری ہو رہی ہیں تو تم نے ایک بار پھر اللہ کو یاد نہیں کیا، ظہر سے عشاء تک ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولے، تم دشمنوں کو بھی بھول گئے جو تمہارے خون کے پیاسے ہیں، وہ اسی محل میں ہیں، تم اپنی غیر معمولی صلاحیت سے ان کی خبر لے سکتے ہو، ان کی طرف سے محتاط رہ سکتے ہو، مگر عیش و طرب میں مست ہو، تمہاری یہ غفلت تمہیں لے ڈوبے گی، خدا تم پر رحم کرے۔ یہ کہتے ہی وہ خواب کی سکرین سے گم ہو گئے۔ یک لخت میری آنکھ کھل گئی۔ بابا سائیں نے غلطی کا احساس دلایا تو بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں بیڈ سے اتر کر ملبوسات کے کمرے میں آیا، وہاں اپنے کپڑے اتار کر رکھے تھے، وہ پاک صاف تھے۔ میں نے اسی وقت واش روم میں جا کر غسل کیا، پاک صاف ہو کر لباس پہنا، وضو کیا، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مجھے پھول وتی ملی تھی، آئندہ بھی میری مرادیں پوری ہونے والی تھیں۔ میرا فرض تھا کہ پہلے شکرانے کے نماز ادا کرتا، مجھ سے بھول ہوئی، بہت بڑی بھول ہوئی۔ میں نے سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، پھر بڑی ندامت سے معافی مانگی، یہ عہد کیا کہ پھر ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ پھول وتی نیند میں مست تھی۔ میں بڑی دیر تک عبادت میں مصروف رہا۔ میں نے غیر معمولی سماعت کے ذریعے اپنے سسر راجہ ولبھ کی آواز سننے کی کوشش کی۔ اس کے خراٹے سنائی دیے۔ میں نے مہاویر کی خبر لی۔ اس کے قدموں کی دھیمی دھیمی سی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ وہ تقریباً 10 قدم چل کر رکتا تھا، اس کے بعد اور 10 قدم چل کر رک جاتا تھا۔ یوں اندازہ ہوا کہ وہ غصے اور جوش میں پیر پٹکتا ہوا ٹہل رہا ہے۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے سسر سے تھپڑ کھا چکا ہے۔ وہاں 2 راجہ پھولوتی کو حاصل کرنے کے لیے مہمان بن کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بیٹی کے اور دوسرے نے باپ کے ہاتھ سے تمانچے کھائے تھے۔ دونوں ہی غصے سے تل ملا رہے تھے، کچھ کر گزرنے والے تھے۔ میں نے راجہ شنکر داس کو نہ دیکھا تھا، نہ اس کی آواز سنی تھی، اس لیے اس کی خبر نہیں لے سکتا تھا، نہ اس کی باتیں سن کر یہ جان سکتا تھا کہ رات کے اس حصے میں وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ میری لا علمی میں انتقامی کارروائی کر رہا تھا۔ اس نے محل کے اندر نائٹ ڈیوٹی کرنے والے سپاہیوں کو بھاری رقمیں دے کر خرید لیا تھا۔ وہ رشوت خور سپاہی ان 2 گارڈز کے پاس آئے جو پھولوتی کے کمرے کے سامنے الرٹ کھڑے تھے۔ سپاہیوں نے دوستانہ انداز میں قریب آ کر اچانک ہی ان پر حملہ کیا۔ انہیں اپنی گن استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا، کسی طرح کا شور ہنگامہ پیدا کیے بغیر چھرا گھونپ کر انہیں مار ڈالا، پھر چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ شنکر داس کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اس نے دروازے پر آ کر دستک دی۔ پھولوتی نیند میں کروٹ لے رہی تھی۔ دستک کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں اس کے پہلو میں نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ادھر ادھر سر گھما کر متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ بستر سے اترتے ہوئے سوچنے لگی، غازی کہاں چلے گئے؟ کیا واش روم میں ہیں؟ اس نے دروازے کے قریب آ کر سخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ اتنی رات کو نیند کیوں خراب کر رہے ہو؟ کیا نہیں جانتے یہ دروازہ بابا سائیں کے آنے پر کھلے گا؟ باہر سے آواز سنائی دی، راجکماری جی غضب ہو گیا ہے، پتہ نہیں غازی کیسے محل میں گھس آیا تھا، اس نے مہاراج پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، وہ زخمی ہو گئے ہیں، غازی پکڑا گیا ہے، آپ جلدی آئیں، مہاراج ابھی زندہ ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی صدمہ پہنچانے والی اطلاع تھی کہ وہ تڑپ گئی۔ میں وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی بات سمجھ میں آئی کہ میں نے اسے نیند کی حالت میں چھوڑ کر خواب گاہ سے باہر جا کر اس کے باپ پر حملہ کیا ہے اور پکڑا گیا ہوں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں باہر جاتا تو کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہ ہوتا۔ وہ دم توڑتے ہوئے زخمی باپ کے پاس جانے کے لیے تڑپ گئی تھی، فوراً ہی دروازہ کھول کر جانا چاہتی تھی، مگر دروازہ کھلتے ہی شکاری کے ہتھے چڑھ گئی۔ شنکر داس جھپٹ پڑا تھا، سب سے پہلے منہ دبایا تاکہ وہ شور نہ مچائے، پھر اسے دوسرے بازو میں دبوچ کر پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا، میں تیرے تمانچے کا جواب دینے آیا ہوں، ابھی تیرے بدن کی بوٹیاں نوچوں گا، تیری آبرو کی دھجیاں اڑاؤں گا، پھر تجھے ہمیشہ کی نیند سلا کر یہاں سے چلا جاؤں گا، کوئی مجھ پر کسی طرح کا شبہ نہیں کرے گا۔ وہ راجکماری کو فتح کرنے کی دھن میں تھا، اس نے میری آہٹ نہیں سنی۔ میں نے پیچھے آ کر اس کے بالوں کو اتنی سختی سے مٹھی میں لے کر جھٹکا کہ اس کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ اس نے پھولوتی کو چھوڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے سر گھمانے اور دیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے بال اس بری طرح جکڑے ہوئے تھے کہ تکلیف کی شدت سے دیدے پھیل گئے تھے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔
اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سر کے تمام بال اکھڑنے ہی والے ہوں۔ پھولوتی نے اسے ایک زور کا تمانچہ مارتے ہوئے کہا، یہ دوسرا تمانچہ ہے، میری آبرو کی دھجیاں اڑا۔ اس نے ایک اور تمانچہ رسید کرتے ہوئے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ عجیب مشکل میں تھا، خود کو میرے شکنجے سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ اس کے منہ پر تھوکا گیا تھا، مگر ان لمحات میں بے عزتی سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا مسلمان رقیب غازی وہاں موجود ہوگا۔ وہ اپنے دشمن کو دیکھنے کے لیے ادھر سے ادھر ہو رہا تھا، مگر اس کا سر میرے شکنجے میں تھا۔ وہ سر گھما کر دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ پھولوتی نے مجھ سے کہا، اس کی تکلیف کم کرو، کچھ بولنے کے قابل رہنے دو۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے دروازے تک کیسے آیا ہے۔ میں نے اس کی گردن کو ایک بازو میں دبوچ لیا، مٹھی ڈھیلی کر دی۔ پھولوتی نے پوچھا، بولو، یہاں تک تم کیسے آئے؟ کسی سپاہی نے تمہیں کیوں نہیں روکا؟ اور میرے دروازے پر پہرا دینے والے گارڈز کہاں ہیں؟ وہ بولا، مجھے یہ تو دیکھنے دو کہ کس دیو نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ مجھے آزاد کراؤ، آرام سے بولنے دو، میری بات کا فوراً جواب دو، ورنہ گردن کا شکنجہ تمہاری جان لے لے گا۔ میں نے بازو کے شکنجے کو کس دیا۔ وہ سانس لینے کے لیے پھڑپھڑانے لگا۔ میں قد میں تقریباً 7 فٹ تھا اور وہ 5 فٹ سے کچھ اوپر تھا۔ میری گرفت میں چابی کے کھلونے کی طرح ہل رہا تھا۔ پھر میں نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ گہری گہری سانسیں لے کر کہنے لگا، پھولوتی، مجھے جانے دو، میں ابھی اس محل سے چلا جاؤں گا، کبھی دشمنی کرنے نہیں آؤں گا۔ میری بات کا جواب دو، یہاں تک کیسے آئے؟ اسے مجبوراً بتانا پڑا۔ پھولوتی نے اس کی باتیں سن کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، رات کو محل کے اندر صرف 4 سپاہی رہتے ہیں، ان چاروں نے نمک حرامی کی ہے۔ اس نے دروازے کو ذرا سا کھول کر دیکھا، پھر کہا، دونوں گارڈز مردہ پڑے ہیں، یہ کم وقت یہاں سے زندہ جائے گا تو ہمارا بھید کھل جائے گا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی گردن میرے شکنجے میں تھی۔ میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، اگر میں اسے زندہ سلامت جانے دوں گا تو یہ بھید نہیں کھولے گا۔ وہ جلدی سے بولا، ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، تم جو کوئی بھی ہو یہاں راجکماری کے ساتھ رہو، میں کسی کے سامنے تمہارا ذکر نہیں کروں گا، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نے پھولوتی کو آنکھ مار کر کہا، ہمیں اس راجا پر بھروسہ کرنا ہوگا، مگر اس طرح کہ ابھی اسے محل سے باہر لے جاؤں گا۔ وہ بولی، باہر پہرا دینے والے گارڈز تمہیں دیکھ لیں گے، تمہیں چور راستے سے جانا ہوگا، مگر اس کے منہ ہاتھ باندھ کر لے جانا ہوگا، ورنہ یہ یہاں سے نکلتے ہی شور مچا کر ان دونوں سپاہیوں کے قتل کا الزام تم پر لگا دے گا۔ وہ عاجزی سے بولا، مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھولوتی نے سنی انسنی کی، وہاں سے اسٹور روم میں جا کر رسیاں اور پرانے کپڑے لے آئی۔ میں نے شنکر داس کو تھپک کر کہا، خاموشی سے ہاتھ بندھوا لو، ورنہ گردن پھنسی ہوئی ہے، ذرا بازو کو سخت کروں گا تو پھڑپھڑانے لگو گے۔ اس نے چپ چاپ اپنی پشت کی طرف دونوں ہاتھ بندھوا لیے۔ میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر پٹی باندھی اور اس کے بعد وہ آواز نہیں نکال سکتا تھا۔ میں نے پھولوتی سے پوچھا، کیا میں ان 4 سپاہیوں سے چھپ کر کسی چور راستے سے جا سکوں گا؟ وہ بولی، نہیں، ان کی نظروں میں آ سکتے ہو، ان سے بھی کسی طرح نمٹنا ہوگا۔ میں دروازے کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا، پھر بولا، تم باہر جاؤ، وہ تمہیں دیکھتے ہی سہم جائیں گے، تم ان سے کہو گی کہ ان کی غلطیاں معاف کر دو گی، انہیں پتا مہاراج کے سامنے مجرم کہہ کر پیش نہیں کرو گی، تب وہ تمہارے سامنے سر جھکائیں گے، اپنی بیوی بچوں کی جان بچانے کی خاطر تمہارے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ تم ان چاروں کو یہاں لے آؤ۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ شنکر نے اوں اوں کی آواز نکال کر مجھے متوجہ کیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، منہ سے ایک آواز بھی نہیں نکالو، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ چاروں سپاہیوں کے ساتھ اندر آئی۔ وہ مجھے پہچانتے تھے۔ انہوں نے حیرانی سے دیکھا۔ پھولوتی نے کہا، تم چاروں کبھی کسی سے ذکر نہیں کرو گے کہ غازی کو یہاں دیکھا ہے؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر قسم کھاتے ہوئے کہا، یہ راز ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ان دونوں گارڈز کی لاشیں بھی یہاں سے لے جائیں گے۔ پھولوتی نے میرے بازو سے لگ کر پوچھا، کیا تمہارا جانا ضروری ہے؟ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ ہمارے یہ 4 سپاہی کریں گے، تمہیں یہاں چھپ کر رہنا چاہیے۔ میں نے اسے ذرا دور لے جا کر کان میں کہا، نمک حرام غدار سپاہیوں پر بھروسہ نہ کرو، یہ راجا پھر انہیں خرید لے گا۔
مجھے جانا ہی ہوگا۔ یہ بتاؤ چور راستے کی سرنگ کتنی دور تک گئی ہے؟ تقریباً 10 میل لمبی سرنگ ہے، رات کے 3 بج رہے ہیں، کیا صبح سے پہلے واپس آ سکو گے؟ ناممکن ہے، 10 میل جانا اور پلٹ کر 10 میل آنا، پھر سرنگ کے آخری حصے سے اور کئی میل دور جا کر شنکر داس اور ان سپاہیوں سے نمٹنا ہوگا۔ صبح ہو جائے گی، میں واپس نہیں آ سکوں گا۔ وہ ایک دم سے لپٹ گئی، شنکر داس کو اور سپاہیوں کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا، تڑپ کر کہا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، تمہیں 2 دنوں کے بعد جانا تھا، تم آدھا دن اور آدھی رات گزار کر جا رہے ہو، ایسی اچانک جدائی مجھے برداشت نہیں ہوگی، تمہیں برداشت کرنا ہوگا، میں جانتا ہوں تم بڑے حوصلے والی ہو، میرا انتظار کرو گی، میں یہاں سے نکلتے ہی خزانہ حاصل کروں گا، جلد سے جلد ان راجاؤں سے بھی بلند مقام حاصل کروں گا، پھر تمہارے لیے جنگ لڑوں گا، تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ اداس ہو گئی تھی، یوں اچانک مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، منایا، حالات ایسے تھے کہ اسے ماننا ہی پڑا۔ اس نے کہا، تم نے اپنے غیر معمولی سماعت کے بارے میں بتایا تھا، میں کبھی کبھی یہاں تنہائی میں بڑبڑاتی رہوں گی، اپنے حالات بیان کرتی رہوں گی، تو تم سنتے رہو گے۔ کیا تمہارے پاس ایسا گن، ایسا ہنر نہیں ہے کہ اپنی آواز بھی مجھ تک پہنچا سکو؟ افسوس، قدرتی صلاحیتیں صرف خدا کی رضا سے ہی ملتی ہیں، بندہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اسے غنیمت سمجھو۔ میں وقتاً فوقتاً تمہاری باتیں سنتا رہوں گا، تم دن کے 12 بجے اور رات کے 12 بجے مجھے مخاطب کر کے بولتی رہو گی، میں تمہارے حالات سے باخبر ہوتا رہوں گا۔ خدا نخواستہ تم پر کوئی مصیبت آئے گی تو جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں چلا آؤں گا۔ میں نے اسے تسلیاں دیں، اسے یہ اعتماد حاصل ہوا کہ میں دور جانے کے باوجود اپنی غیر معمولی صلاحیت کے ذریعے اس کے پاس ہی رہوں گا اور تمام حالات سے باخبر ہوتا رہوں گا۔ ان 4 سپاہیوں میں سے 2 کے ہولسٹر میں ریوالور تھے اور 2 کی نیام میں تلواریں تھیں۔ پھولوتی نے میری ہدایت کے مطابق ان سے کہا، اپنے تمام ہتھیار یہاں رکھو، باہر جا کر ان لاشوں کو اٹھاؤ، پھر ہمارے ساتھ چور دروازے کی طرف چلو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، اپنے ہتھیار راجکماری کے قدموں کے پاس لا کر رکھ دیے، پھر لاشیں اٹھانے کے لیے باہر چلے گئے۔ میں نے دونوں ریوالور اور بلیٹس کی پیٹیاں اٹھا لیں، پھر شنکر سے کہا، اٹھو، یہاں سے چلو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خوابگاہ کے باہر اور محل کے اندر خاموشی اور ویرانی تھی۔ پھولوتی نے آگے آگے چلتے ہوئے ہماری رہنمائی کی۔ میں شنکر داس کو نشانے پر رکھ کر اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ میرے پیچھے 4 سپاہی لاشیں اٹھائے آ رہے تھے۔ چور دروازے کا علم صرف راجکماری کو اور اس کے پتا مہاراج کو تھا۔ وہ ہمیں محل کے ایسے کمرے میں لے گئی جہاں اس کے باپ دادا اور پردادا کی تصویریں چاروں طرف دیواروں پر آویزاں تھیں۔ اس نے اپنے دادا کی ایک تصویر کو اس کی جگہ سے ہٹایا۔ اس تصویر کے پیچھے ایک محراب میں لوہے کی ایک کل دکھائی دی، جسے گھماتے ہی قریبی دیوار کا ایک حصہ دروازے کی طرح کھلنے لگا۔ مہاراجاؤں اور شہنشاہوں کے محلوں میں جیسے پراسرار کمرے، چور دروازے اور تہہ خانے ہوتے ہیں، ویسی ہی پراسراریت وہاں تھی۔ چور دروازہ کھلتے ہی ایک راہداری نظر آئی۔ ہم دروازے سے گزر کر وہاں آئے۔ آگے ایک زینہ نیچے کی طرف گیا تھا۔ وہ پلٹ کر پھر مجھ سے لپٹ گئی، رونے لگی۔ وہاں سے ہمیں جدا ہونا تھا۔ میرا بھی جی کر رہا تھا کہ اسے بازوؤں میں سمیٹ کر خوب پیار کروں، لیکن ایسی خواہشیں تنہائی میں پوری ہوتی ہیں۔ میں نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، صبر و تحمل سے کام لو، میں جلد سے جلد واپس آؤں گا، یوں سمجھو کہ آج جا رہا ہوں، کل آ جاؤں گا۔ میں نے اسے الگ کیا، اس کی ہتھیلی کی پشت کو بوسہ دیا، پھر ان 5 کے ساتھ زینہ اترتا ہوا اسے پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہوا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ زینے کے آخری سرے پر نیچے ایک وسیع و عریض سرنگ کہیں دور تک گئی تھی۔ ایک سپاہی نے وہاں رکھی ہوئی 2 مشالیں جلائیں، ایک مجھے دی، ایک خود اٹھائی، پھر ہم وہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ وہ زیر زمین تھکا دینے والا سفر تھا۔ ہم اس سرنگ کے آخری سرے پر پہنچ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک چھوٹے سے مندر کے پچھلے حصے میں آ گئے ہیں۔ وہ مندر ایک جنگل سے گزرنے والے راستے پر تھا۔ سپاہیوں نے مندر سے باہر آ کر پوچھا، ان لاشوں کو یہاں گاڑ دیا جائے؟ میں نے کہا، گڑھا کھودنے اور انہیں دفن کرنے میں خاصا وقت لگے گا، آگے چلو۔ شنکر نے اوں اوں کی آوازیں نکالتے ہوئے اپنا سر ہلایا، اشارے میں سمجھایا کہ اس کا منہ کھولا جائے۔ میں نے پٹی کھول کر اس کے منہ سے کپڑا نکالتے ہوئے کہا، یہاں تم شور مچا سکتے ہو، چیخ چیخ کر کہہ سکتے ہو،
کہ مفرور غازی تمہیں باندھ کر لے جا رہا ہے۔ ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ تقریباً 5 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے اچانک ہی دونوں ریوالوروں سے گولیاں چلائیں۔ جنگل کے سائے میں دور تک فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ چاروں سپاہی ان لاشوں کے ساتھ زمین بوس ہو گئے۔ شنکر سہم کر تھوک نگلنے لگا۔ سمجھ گیا کہ اب اس کی باری ہے۔ میں نے کہا آگے چلو۔ وہ میرے آگے آگے چلتے ہوئے بولا، مجھے گولی نہ مارنا، میں تمہیں منہ مانگی دولت دوں گا۔ میں نے کہا اس کے بعد تم زندہ رہو گے، میری پھولوتی سے انتقام لوگے، چشمدید گواہ بن کر بیان دو گے کہ وہ میرے ساتھ بند کمرے میں منہ کالا کر رہی تھی، جبکہ وہ میری شریک حیات بن چکی ہے۔ وہ قسمیں کھاتے ہوئے بولا، میں تمہارے اور پھولوتی کے راستے میں کبھی نہیں آؤں گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، تم کبھی ہمارے راستے میں نہ آؤ۔ صبح ہو گئی تھی، ہم دور نکل آئے تھے۔ میں نے کہا نہ تم ہمارے راستے میں آ سکو گے، نہ پولیس کو اور جاسوسوں کو معلوم ہو سکے گا کہ راجا شنکر داس، 4 سپاہی اور 2 گارڈز کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک جگہ رک کر اس کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، اگر محل سے میلوں دور تمہاری لاشیں ملیں گی تو یہ کوئی نہیں جان سکے گا کہ تم سب کو چور راستے سے لایا گیا تھا۔ نہ کسی کا دھیان میری طرف جائے گا، نہ میری پھولوتی بدنام ہوگی۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے گولی مار دی۔ جب وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا تو میں نے اس کے ہاتھوں کی رسی کھول کر اپنے پاس رکھ لی۔ یہ کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ اسے باندھ کر وہاں تک لایا گیا تھا۔ اس کے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا بھی پھولوتی کی اترن کا ایک ٹکڑا تھا، اسے بھی سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ قریب ہی ایک دریا بہہ رہا تھا۔ میں نے لباس اتار کر غسل کیا، لباس پہن کر وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، پھر چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ پتہ نہیں میں جنگل میں کہاں تھا، محل کس سمت میں تھا اور مجھے کس سمت جانا تھا۔ بہرحال کہیں تو جانا ہی تھا۔ میں نے ایک طرف دوڑ لگائی۔ کھلی فضا میں آ کر اچھا لگ رہا تھا۔ دوڑتا ہوا شکار کے پیچھے بھاگنا، اسے دبوچنے کے لیے اچھلنا کودنا میری فطرت تھی۔ میں کئی میل تک کبھی دوڑتا رہا، کبھی چلتا رہا، پھر مجھے ایسا لگا جیسے نامعلوم سی کشش مجھے وہاں لے آئی ہے۔ میں اسی غار کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ کلام پاک کی مترنم آیات سنائی دے رہی تھیں۔ میرے دل کو چھونے والی وہ تلاوت دماغ کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ ساری جسمانی تھکن دور ہو گئی تھی۔ میں مست ہو کر جھومتا ہوا غار کے اندر آیا۔ وہ اس بھاری برکم چٹان پر بیٹھے تلاوت کر رہے تھے جس کے نیچے تہہ خانہ تھا، جہاں میرا روحانی آپریشن ہوا تھا اور میرے جسم سے گولیاں نکالی گئی تھیں۔ میں ایک جگہ رحل پر رکھے قرآن مجید کو اٹھا کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر دھیمی دھیمی آواز میں آخری سپارے کی تلاوت کرنے لگا۔ بابا سائیں نے صرف ایک بار مجھ پر نظر ڈالی تھی، پھر عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ انہوں نے نہ مجھ سے کچھ پوچھا، نہ میں نے اپنے حالات بیان کیے۔ وہ جانتے تھے کہ میں کن حالات سے گزر کر آیا ہوں۔ عبادت کے دوران وقفہ ہوا تو انہوں نے کہا، تہہ خانے میں چلو۔ ہم چٹان سے اتر گئے۔ وہ ایسی وسیع و عریض اور بھاری بھرکم تھی کہ 20-22 پہلوان بھی اسے ایک ذرا سا ہلا نہیں سکتے تھے۔ بابا سائیں نے اسے ایک طرف سرکایا، یوں لگا جیسے وہ کاغذ کی بنی ہو۔ وہ سرکتی چلی گئی۔ نیچے جانے کے لیے خلا پیدا ہو گیا۔ ہم پتھروں کے ایک شکستہ زینے سے اترتے ہوئے تہہ خانے میں آئے تو انہوں نے کہا، تمہارے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں، آئندہ تم کچھ دنوں تک زیر زمین رہو گے۔ میں نے کہا، میں آپ کی ہدایات پر عمل کرتا رہوں گا۔ مجھے خزانے تک پہنچنا ہے، دشمنوں سے زیادہ طاقتور بننے کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بولنے سے روک دیا، پھر کہا، تم زیر زمین رہ کر زبردست بن جاؤ گے۔ جس خزانے تک پہنچنا چاہتے ہو وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ بولتے ہوئے ایک طرف جا رہے تھے، میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس تہہ خانے سے گزر کر ایک تنگ راہداری میں سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا جا رہا تھا۔ زمین ناہموار تھی، دائیں بائیں پتھریلی دیواریں تھیں۔ پتہ نہیں وہ مجھے کدھر لے جا رہے تھے۔ وہ کہتے جا رہے تھے، کھانے کے لیے اناج، پہننے کے لیے کپاس اور دواؤں کے لیے جڑی بوٹیاں، یہ سارے خزانے زمین کی کوکھ سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانی ضرورت کی ہر چیز کو زمین سے باہر نکال دیتا ہے، اور جو مال غیر ضروری ہوتا ہے، جسے انسان مٹی میں دبا کر چھپا کر رکھتا ہے، وہ چھپا رہ جاتا ہے۔ ایسا مال چھپانے والے پھر اسے نکال کر استعمال نہیں کر پاتے۔ وہ ذرا چپ ہوئے، پھر بولے، راجہ ولبھ کے پردادا نے وہ خزانہ چھپا کر رکھا تھا، پھر باپ دادا نے اسے استعمال نہیں کیا،
بلکہ اس میں اضافہ کرتے رہے۔ راجہ ولبھ نے بھی ایک بار اس تہہ خانے میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ جا کر وہ خزانہ دیکھا تھا، پھر کبھی وہاں نہیں گیا۔ اس کے پاس اتنی دولت اور جائیداد ہے کہ اسے وہاں سے ایک بھی ہیرے موتی یا ایک سونے کی اینٹ کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ انہوں نے ایک ذرا توقف سے کہا، جو مال متحرک رہے وہ انسان کو زندگی دیتا ہے، اسے آگے بڑھاتا ہے۔ جو ایک جگہ پڑا رہے وہ مردہ خزانہ بن جاتا ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں پاتا۔ برسوں بعد، صدیوں بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ پہنچ کر وہاں رک کر کہا، اور تم پہنچ گئے ہو۔ مدفون خزانے کسی کے نہیں ہوتے، جو مقدر سے پہنچ جائے اسی کے ہوتے ہیں۔ آگے ایک دیوار میں بڑا سا شگاف تھا، میں ان کے پیچھے شگاف سے گزر کر دوسری طرف پہنچا۔ آگے ایک اور دیوار تھی۔ انہوں نے کہا، اس دیوار پر دایاں ہاتھ رکھ کر اسم اعظم پڑھو۔ میں صبح سے دل ہی دل میں اسم اعظم پڑھتا رہا تھا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کا نام ادا کرنے کی مشق کرتا رہا تھا۔ میں نے دیوار کے قریب ہو کر دایاں ہاتھ رکھا، تمام توجہ صرف اللہ تعالیٰ پر مرکوز کی، چند ساعتوں کے لیے ساری دنیا کو بھلا دیا، پھر ایک مجذوب کی زبان سے کہا، اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اسی لمحے میں ہلکی سی گڑ گڑاہٹ سنائی دی، پھر اس دیوار کا ایک حصہ ایک جانب کھسکنے لگا، اس پار جانے کے لیے جیسے دروازہ کھل گیا۔ میں ان کے پیچھے وہاں آیا۔ وہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا۔ اس چار دیواری میں جدھر نظر جا رہی تھی ادھر ہیرے موتی اور بیش قیمت چمکتے دھمکتے جواہرات کا ذخیرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک گوشے میں 10 من سونے کی وہ اینٹیں رکھی ہوئی تھیں جن کا ذکر پھولوتی نے کیا تھا۔ بابا سائیں نے کہا، یہ راجہ ولبھ کے دادا پر دادا کا خزانہ ہے۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں، پھولوتی نے اسی خزانے تک پہنچنے کا راستہ بتایا تھا۔ اوپر چھت کے دوسری طرف بھگوان کرشن کی مورتی ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ اسے کس طرح ترتیب وار دائیں بائیں گھمانے سے کشن مراری کی مرلی سے ایک دھن سنائی دیتی۔ اس دھن کے مطابق پھر مورتی کو گھمایا جائے تو یہاں خزانے تک آنے کا چور راستہ کھل جاتا ہے۔ تم نہ تو پوجا کے اس کمرے تک جاؤ گے، نہ دشمنوں کی نظروں میں آؤ گے۔ جی ہاں، آپ کی عنایت سے یہ زیر زمین راستہ مل گیا ہے۔ راجہ ولبھ کبھی یہاں آئے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ دادا پر دادا کا یہ خزانہ اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ حالات اسے کبھی ادھر آنے کا موقع نہیں دیں گے، اور وہ کسی کو یہاں کا راز نہیں بتائے گا۔ اس نے صرف اپنی بیٹیوں کو ہمراز بنایا ہے۔ میں نے کچھ ہیرے اور کچھ بیش قیمت موتی اٹھائے، انہیں ہاتھوں میں لے کر یقین کیا کہ اب وہ سب کچھ میرا ہے، اور میں بلا شرکت غیر اس خزانے کا تنہا مالک ہوں، اور کل آنے والا کل میرا ہے۔ 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن وعدے کے مطابق بابا سائیں محل میں گئے۔ وہاں بڑی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ دلی راجدھانی سے انگریز سرکار کی پولیس اور انٹیلیجنس والے آئے تھے۔ راجہ شنکر داس کی گمشدگی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کا باڈی بلڈر بھائی کہہ رہا تھا، میرا بھائی شنکر گم نہیں ہوا ہے، اسے اس محل میں مہمان بنا کر اس کے خلاف سازش کی گئی ہے، اس کی ہتیا کی گئی ہے۔ میں اس ہتھیارے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ باڈی بلڈر بھائی ہنومان کا بھگت تھا، اس کا نام بجرنگ بلی داس تھا۔ وہ تفتیش کے دوران انٹیلیجنس والوں کے ساتھ لگا رہتا تھا، محل کے ملازموں اور سپاہیوں کو بھاری رقمیں رشوت کے طور پر دے رہا تھا۔ اس طرح یہ معلوم ہو رہا تھا کہ راجکماری پھولوتی نے 2 دن اور 2 راتوں تک اپنی خوابگاہ کے دروازے کو اندر سے بند رکھا تھا۔ یہ عجیب سی بات بھی معلوم ہوئی کہ پہلے 1 دن اور 1 رات راجکماری نے ڈھیر سارے پھل اور خشک میوے کھائے، شام کو 5 سیر دودھ پیا، بکرے کی سالم ران ہضم کر لی، 18 روٹیاں کھائیں، پھر دوسری صبح اس کی خوراک معمول کے مطابق ہو گئی، اور اسی صبح معلوم ہوا کہ راجہ شنکر داس کہیں گم ہو گیا ہے۔ صرف وہی نہیں، 4 سپاہی اور 2 گارڈز بھی لاپتہ تھے۔ یہی شبہ کیا جا رہا تھا کہ انہیں ہلاک کیا گیا ہے۔ میلوں دور تک انہیں تلاش کیا گیا، تب 15 میل کے فاصلے پر 2 گارڈز اور 4 سپاہیوں کی لاشیں ملیں۔ وہاں سے آگے 6 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد راجہ شنکر کی لاش بھی مل گئی۔ انگریز سرکار کے پولیس افسران اور جاسوس راجہ ولبھ پر دباؤ ڈالنے لگے۔ راجہ شنکر اس کا مہمان تھا، اس کی ہلاکت کے متعلق وہی بتا سکتا تھا کہ وہ محل سے تقریباً 20-21 میل دور کیوں گیا تھا۔ کیا اسے جبراً وہاں لے جا کر ہلاک کیا گیا تھا؟ راجہ کا بھائی بجرنگ بلی داس خم ٹھونک کر کہہ رہا تھا،
کہ وہ قاتل کو پکڑے گا اور اسے محل میں لا کر ہلاک کرے گا۔ میں غیر معمولی سماعت کے ذریعے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ رامائن کے ہنومان کی طرح غیر معمولی جسمانی قوت رکھتا تھا۔ بیک وقت 4 پہلوانوں سے مقابلہ کرتا تھا اور انہیں پچھاڑ دیتا تھا۔ اس کی جسمانی قوت کے بارے میں اور بھی کئی قصے بیان کیے جا رہے تھے۔ میں پولیس اور انٹیلیجنس والوں کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ جب بابا سائیں وہاں پہنچے تو ان افسران نے بڑے ادب سے سوال کیا، کیا آپ نے راجکماری کو 2 دنوں تک اپنی بند خوابگاہ میں تنہا رہنے کو کہا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم سے کوئی سوال نہ کیا جائے، ہم نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ راجکماری کی یادداشت بحال ہو گئی ہے۔ کالے جادو کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا عمل بھی ختم ہو چکا ہے۔ خوابگاہ کا دروازہ بھی آج کھل جائے گا۔ اس کے بعد آپ حضرات راجکماری اور اس کے پتا مہاراج کا محاسبہ کرتے رہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوابگاہ میں گئے۔ پھولوتی ان کے قدموں میں جھک گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں، پھر کہا، غازی خیریت سے ہے، خزانے تک پہنچ گیا ہے، ابھی ایک لمبی جدوجہد جاری رہے گی، تم حوصلہ رکھو، خدا کو جو منظور ہے وہی تمہارے اور غازی کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے خوابگاہ کا دروازہ کھول دیا۔ باہر راجہ ولبھ پولیس افسران اور انٹیلیجنس والوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ وہاں بجرنگ بلی بھی موجود تھا۔ بابا سائیں نے کہا، ہم مطمئن ہیں راجکماری ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہو چکی ہے۔ ہمارا کام ہو چکا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ وہ وہاں سے چلے آئے۔ 7 افراد کو قتل کیا گیا تھا۔ ان میں شنکر داس انگریز سرکار کا تابع دار رہا تھا، اس لیے بہت اہم تھا۔ پھولوتی سے اس کے متعلق سوالات کیے گئے۔ جواب صاف اور سیدھا سا تھا۔ اس نے کہہ دیا، پہلے تو میری یادداشت گم ہو گئی تھی، پھر ذرا بحال ہوئی تو میں 2 دنوں تک اپنے کمرے میں ایک قیدی کی طرح بند رہی، اپنی چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھا۔ محل میں کیا ہوتا رہا میں نہیں جانتی۔ پھر سوال کیا گیا، آپ نے پہلوانوں جیسی خوراک کیسے کھائی اور کیسے ہضم کی؟ اس نے جواب دیا، پہلے دن بابا سائیں کا عمل بہت شدید تھا، میں ایک دیو کی طرح کھاتی پیتی اور اچھلتی کودتی رہی، پھر دوسرے دن نارمل ہو گئی۔ یہ شبہ تھا کہ اس کمرے میں راجکماری کے ساتھ کوئی خوش خوراک بندہ چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے اس وسیع و عریض خوابگاہ کے ایک ایک حصے کی تلاشی لی، انہیں وہاں سے کسی کی موجودگی کا سراغ نہیں ملا۔ بجرنگ بلی نے کہا، راجکماری جی، میرا بھائی آپ کا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر آپ نے محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا بلکہ اسے تمانچہ مارا۔ ہم راج گھرانے کے لوگ ہیں، ہمیں یہ توہین برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک افسر نے کہا، ہو سکتا ہے اسی تمانچے کی وجہ سے بات بڑھ گئی ہو۔ راجہ شنکر نے غصے میں آ کر جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی ہوگی، جس کے نتیجے میں آپ کے پتا مہاراج نے ان کی ہتیا کروا دی۔ میں کچھ نہیں جانتی، یہ کہہ چکی ہوں کہ راجہ شنکر نے مجھ پر کالا جادو کرایا تھا۔ میں اپنے آپ کو اور ساری دنیا کو بھول گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ اس راجہ کو کب تمانچہ مارا تھا۔ راجہ ولبھ نے کہا، راجہ شنکر داس ہمارا معزز مہمان تھا، ہم اسے داماد بنانا چاہتے تھے، پھر خواہ مخواہ اس کی ہتیا کیوں کرائیں گے؟ آپ لوگ اپنے طور پر شبہ کر کے تفتیش کریں، آخر یہی سچ معلوم ہوگا کہ شنکر کی ہلاکت کے سلسلے میں ہم باپ بیٹی بے قصور ہیں۔ اس کے خلاف کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں تھا، پھر یہ کہ وہ راجہ تھا اور وہ راجکماری تھی، ان کے اوپر کوئی کمزور مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ اور بجرنگ بلی داس مطمئن ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے محل سے دور ایک ریسٹ ہاؤس میں رہائش اختیار کر لی۔ انٹیلیجنس والوں کو بھی اچھی خاصی رقم دی، انہوں نے بھی وہاں اڈا جما لیا۔ بڑے تحمل سے یہ معلوم کرنے لگے کہ راجہ شنکر کی زندگی میں اس محل کے اندر کیا ہوتا رہا تھا۔ انہیں بعد میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ فی الوقت میری حیثیت بھی ایک مفرور مجرم کی تھی۔ راجہ ولبھ، راجہ شنکر داس اور راجہ مہاویر چوہان نے مجھ پر قتل اور ڈکیتی کے الزامات عائد کیے تھے۔ عدالت کی طرف سے حکم جاری کرایا تھا کہ اگر میں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے گرفتاری نہیں دوں گا یا عدالت میں حاضری نہیں دوں گا تو مجھے مفرور مجرم قرار دے دیا جائے گا۔ مجھے عدالت میں حاضر ہونے کے لیے 7 دن کی مہلت دی تھی۔ اس سے پہلے وہ تینوں راجہ مجھے مفرور مجرم بنا کر میرے پوسٹر چھپوا کر بدنام کر رہے تھے۔ میں نے 6 دنوں کے اندر خزانہ حاصل کرتے ہی راجدھانی کے بڑے بڑے نامی گرامی وکیلوں کو خرید لیا۔ راجاؤں کے 2 وکیل بھی میرے ہاتھوں بک گئے۔ دولت سے ہتھیار خریدے جاتے ہیں، ایک مضبوط فوج بنائی جاتی ہے۔ دولت سے قانون کے محافظوں اور منصفوں کو بھی خریدا جاتا ہے
اور میں نے یہی کیا۔ قبل از گرفتاری ضمانت حاصل کی۔ 1 ہفتے بعد عدالت میں پیشی ہوئی۔ تب تک میں پانی کی طرح روپیہ بہاتا رہا۔ پہلی سماعت میں ہی عدالت نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ میرے خلاف کوئی ثبوت، کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا۔ وہ مقدمہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پھر میں بلند پروازی کے لیے آزادی سے پر پھیلانے لگا اور پرواز کرنے لگا۔ میں نے ایسی زمینیں خریدیں جہاں فصلیں لہلہاتی تھیں، جہاں چھوٹی بڑی صنعتیں قائم کی جا سکتی تھیں۔ میں نے لوگوں کو روزگار کے ذرائع فراہم کیے تو ایماندار کسان اور مزدور وہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ میں راجکماری سے دور تھا مگر اس کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ میں نے راجہ ولبھ کے راجواڑے کے قریب ہی زمینیں خریدی تھیں۔ 1 ماہ کے اندر ہی ایک بہت بڑا جاگیردار کہلانے لگا۔ یوں زیادہ دور نہ ہونے کے باعث غیر معمولی سماعت کے ذریعے اس کی آواز سنتا رہتا تھا۔ وہ دن کے اور رات کے 12 بجے مجھے مخاطب کر کے بولتی تھی، اپنے حالات بیان کرتی تھی، بڑے پیار سے جدائی کے گیت سناتی تھی اور میں سنتا رہتا تھا۔ ساجدہ اور بچے میرے ساتھ رہنے لگے تھے۔ وہ ایک انتہائی سیدھی سادی شریک حیات تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میری دوسری شریک حیات بھی ہے اور ہمیں اسی کے طفیل یہ دھن دولت اور قانونی تحفظ حاصل ہو رہا ہے۔ جب بھی مجھے مال و دولت کی ضرورت پیش آتی تھی میں بابا سائیں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔ تمام رات ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا، پھر صبح خزانے سے کچھ ہیرے جواہرات لے کر آ جاتا تھا۔ ایک روز وہاں گیا تو وہ موجود نہیں تھے۔ میں عبادت کرنے لگا۔ مجھے ان کا انتظار تھا۔ پوری رات گزر گئی، وہ نہیں آئے۔ رات کے تیسرے پہر میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا وہ کہیں عبادت میں مصروف تھے۔ ان کے اطراف سفید نورانی سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ اور بھی کئی عبادت گزار وہاں سائے کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ خوبصورت نازک اندام حوریں شراب طہورا کی سراہیاں شانوں پر رکھے ان کے درمیان سے گزر رہی تھیں اور مشروب سے بھرے ہوئے جام انہیں پیش کر رہی تھیں۔ مجھے بابا سائیں کی آواز سنائی دی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہر ذی روح کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ بس میں نے اتنا ہی سنا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، خلا میں تکتے ہوئے سوچنے لگا۔ پھر بات سمجھ میں آ گئی۔ خواب کے ذریعے آگہی ملی تھی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ میں تھوڑی دیر تک سر جھکائے انہیں یاد کرتا رہا۔ ان کی ہدایات یاد آئیں کہ دل کی گہرائیوں سے اسم اعظم پڑھنے کے لیے مجھے اپنے ایمان کو مستحکم کرنا ہوگا، اپنی کمزوریاں دور کرنے اور دن رات اسم اعظم پڑھنے کی مشق جاری رکھنی ہوگی۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی، پھر اس چٹان سے اتر کر اس کے سرے پر دونوں ہاتھ رکھے، آنکھیں بند کر کے اپنی تمام توجہ اللہ تعالیٰ پر مرکوز کی، پھر دل کی گہرائیوں سے اسم اعظم پڑھا، اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میں نے زور لگایا، وہ وسیع و عریض بھاری بھرکم چٹان ایک ذرا سی رک گئی، نیچے جانے کا راستہ کھل گیا۔ میں نے بابا سائیں کی غیر موجودگی میں پہلی بار اس چٹان کو سرکایا تھا۔ میرے اندر مطلوبہ ایمانی قوت کسی حد تک پیدا ہو رہی تھی۔ اس قوت کو مزید بڑھانے اور قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا رہتا اور کلام مجید کی تلاوت کرتا رہتا۔ میں تہہ خانے کی سرنگ سے گزرتا ہوا ایک دیوار کے شگاف سے گزر کر دوسری دیوار کے سامنے آیا۔ اس کے پیچھے وہ خزانے سے بھرا ہوا کمرہ تھا۔ میں نے اس دیوار پر دایاں ہاتھ رکھ کر پھر اپنے رب کی یاد میں غرق ہو کر اسم اعظم پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مجھ سے راضی تھا۔ اس دیوار کا ایک حصہ ایک دروازے کی طرح کھل گیا۔ میں اپنی ضرورت سے زیادہ خزانہ سمیٹ کر لے آیا۔ بابا سائیں کی عدم موجودگی سے یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ آئندہ میرے برے وقت میں کوئی میرے کام آنے والا نہیں ہے، اور جس راستے سے خزانے تک پہنچتا ہوں کوئی دوسرا اسم اعظم پڑھے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ سوال پیدا ہوا، کیا میرے بچے کبھی یہاں تک پہنچ پائیں گے؟ بابا سائیں نے کہا تھا کہ یہ سارا خزانہ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ہے، مگر یہاں سے اتنا ہی لے جاؤ جتنا ضروری ہو۔ خدا کا شکر ہے میری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں، اس کے باوجود خزانہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کمرہ پہلے کی طرح ہیرے جواہرات اور سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں گھر آ کر سوچنے لگا، وہ خزانہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں اب تک 1000 سونے کی اینٹیں اور بوریاں بھر کر ہیرے موتی اور بے شمار قیمتی پتھر لے آیا ہوں، مگر اس تہہ خانے میں خزانہ ویسے کا ویسا ہی ہے، بلکہ سونے کی اینٹیں پہلے سے زیادہ لگ رہی ہیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو اس خزانے تک پہنچنا چاہیے، لیکن وہ کیسے پہنچیں گے؟
میں نے ساجدہ کو بتایا کہ کس طرح اس خزانے تک پہنچتا ہوں، پھر اس سے کہا اس غار کو یاد رکھو، ان تمام راستوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جب اولاد جوان ہوگی تو تم انہیں یہ راز بتاؤ گی۔ اس نے کہا میں یاد رکھوں گی، لیکن مکمل ایمان سے اور دل کی گہرائیوں سے اسم اعظم پڑھنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیا ہمارے بچے مکمل ایمانی قوت سے پڑھ پائیں گے؟ شاید پڑھ پائیں گے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے خزانے تک پہنچنے کا ایک اور راستہ بھی ہے۔ میں نے ساجدہ کو وہ راستہ بتایا جو پھولوتی نے مجھے بتایا تھا۔ اس نے کہا مجھے شکارگاہ تک جانے کا راستہ یاد رہے گا۔ اس کے بعد کمرے میں کرشن مراری کی مورتی کو کتنی بار دائیں بائیں گھمانا ہے اور مرلی کی دھن کے کس حصے پر مورتی کو کس طرح گھماتے رہنا ہے، یہ ساری باتیں میں ابھی لکھ لیتی ہوں۔ میں نے کہا یہ راز سینہ بسینہ رہے تو اچھا ہے، ورنہ تمہاری تحریر کسی کے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ یہ بھید کسی کے کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ میں ایک ایک راستہ ایک ایک طریقہ یاد کرا رہا ہوں، تم اسے سبق کی طرح دل و دماغ میں نقش کر لو۔ میں اپنی زندگی کا یہ اہم سبق اسے رٹانے لگا، وہ دن رات رٹنے لگی، اس خزانے تک پہنچنے کی ایک ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے لگی۔ یہ میں نے اچھا ہی کیا کہ یہ راز ساجدہ کے ذہن میں محفوظ کر دیا۔ ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود حفاظتی تدابیر کرتے رہتے ہیں۔ آئندہ خلاف توقع واقعات اور حالات پیش آنے والے تھے۔ راجہ ولبھ، راجہ مہاویر اور بجرنگ بلی داس یہ دیکھ کر حیران تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ میں اچانک کیسے 2 ماہ کے اندر ایک بہت بڑا جاگیردار بن گیا ہوں۔ یہ کھوج لگائی جا رہی تھی کہ میں نے قارون کا خزانہ کہاں سے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے ایک پٹواری کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ میں 100 مربع میل تک زمینوں کا مالک بن گیا ہوں۔ میرے تعلیم یافتہ ملازمین میری دولت سے چھوٹی چھوٹی صنعتیں قائم کر کے بے روزگاروں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں، اور لوگ خاصی تعداد میں اپنے کنبے کے ساتھ آ کر وہاں آباد ہو رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ میرے احسان مند اور تابع دار تھے، میرے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ میں نے انگریز سرکار سے اجازت حاصل کر کے اپنے علاقے میں تھانہ کچہری قائم کی تھی۔ یوں رفتہ رفتہ انگریز آقا کا اعتماد حاصل کر کے جلد ہی سلطان یعنی راجہ کہلانے والا تھا۔ تمام دشمن میرے خلاف انکوائری کر رہے تھے۔ وہ مجھے کہیں سے مال و دولت لوٹنے والا خطرناک ڈاکو ثابت کرنا چاہتے تھے، اور میں یہ ثابت کر رہا تھا کہ ساجدہ کے باپ دادا نے اور میرے بزرگوں نے جو دولت چھپا کر رکھی تھی وہ اب ہمارے کام آ رہی ہے۔ میں نے اس دولت سے انگریز سرکار کو بھی ایک بڑا حصہ دیا تھا۔ ہم سب انگلینڈ کے بادشاہ جارج پنجم کی رعایا کہلاتے تھے، اور میں ہندوستان میں انگریز واسرائے کو سرکاری مطالبات کے مطابق رقمیں ادا کرنے لگا تھا۔ اس طرح ہر پہلو سے خود کو مستحکم کرتا ہوا دشمنوں کو مات دے رہا تھا۔ ہماری دنیا میں دولت ایسی طاقت رکھتی ہے کہ راتوں رات فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے اور بادشاہوں کو فقیر سے کمتر کر دیتی ہے۔ ایسا میرے اور میرے دشمنوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ سیاسی شطرنج کی بازی پلٹ گئی، میں سبھی کو شہمات دینے لگا تھا۔ کامیابیوں کے دوران کبھی ناکامی کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اچانک ہی میری اور پھولوتی کی ازدواجی زندگی میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ میں نے ایک رات 12 بجے اس کی باتیں سننے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کی۔ وہ اپنی خوابگاہ میں ایزی چیئر پر بیٹھی بول رہی تھی، غازی میرے غازی، کیا میری آواز سن رہے ہو؟ میں تو ہر رات اسی طرح بولتی رہتی ہوں۔ یقین کرتی ہوں کہ تم جہاں بھی ہو میرے ہو۔ تمہارا دھیان میری طرف ہے اور میری باتیں سن کر میرے حالات سے واقف ہوتے رہتے ہو۔ وہ خلا میں تکتے ہوئے بولی، سن رہے ہو نا، میں آج شام سے پریشان ہوں، بڑی بے چینی سے آدھی رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں ایسی بات بتا رہی ہوں جس کے متعلق ہمیں پہلے سوچنا سمجھنا چاہیے تھا، مگر ہم نے اس پہلو سے سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے غازی، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں آرام سے تھا، فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ نے چیخ کر کہا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہم نے آدھا دن اور آدھی رات تک وصال کے لمحات گزارے تھے۔ یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اب ساری دنیا جاننے والی تھی، کیونکہ ایک کنواری راجکماری ماں بننے والی تھی۔ نہ پیٹ چھپنے والا تھا، نہ اولاد چھپنے والی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں بہت خوش ہوں، تمہارا پیار میری کوکھ میں سما گیا ہے۔ میں اسے جنم دینا چاہتی ہوں، اسے سینے سے لگا کر دودھ پلانا چاہتی ہوں، مگر یہ کیسے ہوگا؟ میرے پیار میں پاگل ہونے والی جو چاہتی تھی وہ ہونے والا نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی،
میں جتنی خوش ہوں اتنی ہی پریشان بھی ہوں۔ پتا مہاراج اور دنیا والوں سے کیا کہوں گی؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ میں کنواری ہوں، میں نے کسی کے ساتھ وقت نہیں گزارا، پھر ماں کیسے بن رہی ہوں؟ وہ ذرا چپ رہی، پھر بولی، کسی بھی تدبیر سے یہ بات چھپنے والی نہیں ہے۔ میں تمہیں خوشخبری سنانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بعد پتا مہاراج کو بتانا ہی ہوگا کہ 2 ماہ پہلے سہاگن بنی تھی، اب ماں بننے والی ہوں۔ ہاں، اور تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ میری بات سن نہیں سکتی تھی، مگر میں بے اختیار زیر لب کہہ رہا تھا، میری جان، تم کیسی مسرتوں بری مصیبت میں پھنس گئی ہو۔ تم پر ایک راجہ باپ کا قہر و غضب نازل ہوگا، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ میں یہاں آرام سے بیٹھا نہیں رہوں گا، ابھی یہاں سے چلتا ہوں، دریائی راستے سے کل صبح تک تمہارے راجواڑے بھیم پارا پہنچ جاؤں گا۔ ساجدہ ہماری 6 ماہ کی بیٹی رابعہ کو سلانے کے لیے تھپک رہی تھی، اسے لوری سنا رہی تھی۔ میں نے کہا، رابعہ کو سلاؤ اور تم بھی سو جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ وہ حیرانی سے بولی، اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ پھولوتی کے پاس۔ کیا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ آپ دشمن کے راجواڑے میں جائیں گے؟ فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے میں ایک معمولی شخص تھا، آج راجہ ولبھ سے زیادہ زمینوں کا مالک ہوں، اس کی طرح تاج برطانیہ کا وفادار ہوں۔ وائسرائے ہند کے احکامات کے مطابق تمام راجہ مہاراجہ، سلطان اور نواب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ وہ میرا راجہ سسر مجھے دیکھ کر منہ پھیرنے کی اور انگریز سرکار کو ناراض کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ساجدہ نے بحث نہیں کی، میں نے 30 جانثاروں کو ساتھ لیا۔ ہم سب گھوڑے دوڑاتے ہوئے راج گھاٹ پہنچ گئے۔ وہاں سے کئی کشتیاں بھیم پارا تک جاتی تھیں۔ رات کے 3 بجے ساحل پر سناٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں مشعلیں روشن تھیں۔ ہم سے پہلے مقتول راجہ شنکر داس کا بھائی بجرنگ بلی داس 20 گھڑ سواروں کے ساتھ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے گھاٹ کے ملاحوں سے پوچھا، یہ اتنے سواروں کے ساتھ آنے والا کون ہے؟ وہاں کے تمام ملاح مجھے مہاویر چوہان کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے جانتے تھے، انہیں میری موجودہ حیثیت معلوم نہیں تھی۔ بجرنگ بلی نے ان کی باتیں سن کر مجھے حقارت سے دیکھا، پھر کہا، اچھا تو تم وہی غازی صلاح الدین ہو جسے راجہ مہاویر چوہان نے اپنے محل سے اور جاگیر سے نکال دیا تھا۔ میں راجہ ولبھ کے محل میں تمہارا بہت چرچا سن رہا ہوں۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے جانثاروں سے کہا، کشتیوں پر جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ کشتیوں کی طرف جانا چاہتے تھے۔ بجرنگ بلی کے سپاہی راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ تمام کشتیاں میں کرائے پر لے چکا ہوں، چاہوں تو تمہارا ایک بھی آدمی اس گھاٹ سے آگے نہیں جا سکے گا۔ میں نے تیور بدل کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، مگر میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ یہ ملاح نہیں جانتے، مگر میں جانتا ہوں۔ تمہیں تاج برطانیہ کی چھتر چھایا مل رہی ہے، میں تمہارا راستہ روکنے کی حماقت نہیں کروں گا۔ میں بھیم پارا جا رہا ہوں، شاید تم بھی وہیں جا رہے ہو۔ میں نے کہا، ہاں، ہماری منزل ایک ہے، ہم وہاں تک اچھے ہم سفر بن سکتے ہیں، اچھے ہم سفر بھی اور دوست بھی۔ میری ایک بات مانو، تم اپنے علاقے کے سلطان بن رہے ہو، میں بھی ایک راجہ ہوں۔ ابھی یہ نہ پوچھنا کہ کہاں کا راجہ ہوں، کشتی میں سوار ہونے کے بعد بتاؤں گا، اور ہم اپنے اونچے مرتبے کے مطابق ایک کشتی میں سفر کریں گے۔ ہمارے تمہارے سپاہیوں کو دوسری کشتیوں میں آنے دو۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کہاں کا راجہ ہے۔ میں اپنی پھولوتی کے قریب پہنچنے کے لیے بے چین تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ وہ جھگڑا نہیں بڑھا رہا تھا۔ میرے اور اس کے وفادار 6 کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ میں اس کے ساتھ ایک علیحدہ کشتی میں آ گیا۔ وہاں اس کے 3 گارڈز تھے۔ میرے ماتحتوں نے کہا، ان مہاراجہ صاحب کے 3 باڈی گارڈز ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا، تم میری فکر نہ کرو، میں اکیلا پیدا ہوا تھا، اکیلا ہی بھیم پارا تک پہنچوں گا۔ ایک راجہ یا ایک سلطان کی شان و شوکت دکھانے کے لیے تم لوگوں کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ تم سب آگے چلو، میں آ رہا ہوں۔ وہ دوسری کشتیوں میں چلے گئے۔ ہمارا دریائی سفر شروع ہو گیا۔ تمام کشتیاں جا رہی تھیں، ہماری کشتی سب سے پیچھے تھی۔ بجرنگ بلی داس نے ملاحوں سے کہا، آرام سے چلاؤ، ہمیں وہاں پہنچنے کی جلدی نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے جلدی ہے۔ کشتی کے درمیانی حصے میں آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے لکڑی کے اونچے تختے بچھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے 1 گز کے فاصلے پر روبرو بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا، تمہیں وہاں پہنچنے کی جلدی کیوں ہے؟ میں نے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ تم کہاں کے راجہ ہو؟ میں راجہ ہوں، مجھ سے سوال نہ کرو۔
میں نے کہا میں بھی اپنی جاگیر کا سلطان معظم ہوں، میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے بہت ضدی اور بڑے شکتی والے ہو، کسی کے قابو میں نہیں آتے ہو۔ میرے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں۔ میں بفرے ہوئے سانڈ سے ٹکرا جاتا ہوں، اسے دھوبی پاٹ مار کر زمین پر گرا دیتا ہوں۔ وہ سینہ تان کر بولا، میں ہنومان کا بھگت ہوں، میرے اندر بجرنگ بلی ہنومان کی شکتی ہے۔ ہنومان نے راون کی لنکا جلا ڈالی تھی، میں جسے چاہتا ہوں اسے پلک جھپکتے ہی مٹی میں ملا دیتا ہوں۔ وہ ذرا چپ ہو کر دیکھنے لگا کہ میں کس حد تک مروب ہو چکا ہوں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، میرا سوال اپنی جگہ ہے، جواب دو، کہاں کے راجا ہو؟ اسے مایوسی ہو رہی تھی، میں اس سے مروب ہونا تو کیا متاثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بھائی ماننا پڑتا ہے کہ تم ضدی ہو، اگر میں جواب نہ دوں تو تم نے کہا تھا کہ راجا ہو، اس لیے تمہارا ہم سفر ہوں، اگر ہم مرتبہ نہ ہوئے تو پانی میں جاؤ گے۔ وہ کہا لگاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں قریب ہی ملاحوں کے سامان میں لوہے کی ایک راڈ پڑی ہوئی تھی، اس نے اسے اٹھا کر اس کے دونوں سروں کو ایک ایک مٹھی میں جکڑ کر کہا، میں بھی تمہیں پانی میں پھینک سکتا ہوں، مگر ابھی تم سے بہت کچھ اگلوانا ہے۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لو کہ میں ڈینگے نہیں مارتا، میرے شریر میں سچ مچ بجرنگ بلی ہنومان کی شکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، لوہے کی اس راڈ کو دونوں ہاتھوں سے موڑتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ راڈ نصف دائرے کی شکل میں مڑ گئی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، کیوں گھبرا گئے؟ میں نے لوہے کی راڈ اس سے چھین کر اس کے دونوں سروں کو جکڑ لیا، پھر کہا، ہنومان جی، میرے اندر حضرت علی کی شکتی ہے، وہ بگاڑتے نہیں ہیں، بگڑنے والوں کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس راڈ کو سیدھا کر دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے بھی اس راڈ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ راڈ 4 ہاتھوں کی گرفت میں تھی، اس نے چھیننے کے لیے جھٹکا دیا، میری گرفت مضبوط تھی۔ وہ بولا، راجہ مہاویر چوہان نے بتایا تھا کہ تم روز صبح 15 سیر دودھ پیتے ہو، بکرے کی پوری رانیں چبا کر ہڈیاں تھوک دیتے ہو، پھل اور خشک میوے چباتے رہتے ہو۔ راجکماری پھولوتی کے بیڈ روم میں کسی نے اتنی ہی خوراک ہضم کی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، تم ہی تھے۔ میں نے راڈ کو ایک جھٹکا دیتے ہوئے کہا، ہاں، ابھی میرے ہم سفر ہو تو میرے ہمراز بھی بنو اور اس راز کے ساتھ پانی میں چلے جاؤ۔ میں پھولوتی کے بیڈ روم میں تھا اور آج بھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہ راڈ کو تھامے ہوئے مجھے پیچھے دھکیلنا چاہتا تھا، میں بھی یہی کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں چٹان کی طرح جمے ہوئے تھے، کوئی پیچھے نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے رقیب کو، میرے بھائی شنکر داس کو اس محل میں برداشت نہیں کیا، اسے محل سے دور لے جا کر اس کی ہتیا کر دی۔ میں دیکھ رہا تھا اس کے دونوں سپاہیوں نے اپنی اپنی گنیں سیدھی کر لی تھیں، مجھے نشانے پر رکھنا چاہتے تھے، مگر بجرنگ بلی میرے سامنے تھا، اسے گولی لگ سکتی تھی۔ وہ بڑے دھیان سے موقع کا انتظار کر رہے تھے اور میں موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے پیچھے رگیدنے کے لیے زور لگا رہا تھا، میں نے اچانک ہی ڈھیل دی، ذرا جھک گیا۔ وہ زور لگانے کی دھن میں آگے کی طرف جھکتا ہوا مجھ پر آیا، میں نے اسے جکڑ کر اپنے شانے پر لاد کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ایسے وقت میں نے تڑ تڑا تڑ فائرنگ کی آوازیں سنی۔ وہ مجھ پر گولیاں برساتے تو بجرنگ بلی داس بھی زخمی ہو سکتا تھا، مر سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دینے کے لیے ہوائی فائر کیے تھے۔ ہم تو دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں چلے گئے تھے۔ ڈوبنے والے ہاتھ پاؤں نہ ماریں تو گہرائی میں ڈوبتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بجرنگ بلی ابھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اوپر کی جانب جانے لگا۔ میں نے اس کی دونوں ٹانگیں کھینچ لیں۔ اس نے پلٹ کر حملہ کیا۔ پانی کے اندر لات اور گھونسے نہیں چلتے، جوڈو کراٹے کام نہیں آتے۔ وہاں ایک دوسرے کو ذرا دھکا دے کر جان چھڑا کر سطح پر آنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے پانی سے ابھرنے کی جلدی نہیں تھی، میں تقریباً 6 منٹ تک سانس روک سکتا تھا، اسے جلدی تھی۔ وہ اوپر کشتی تک پہنچنا چاہتا تھا، جبکہ ہم کشتی سے دور ہو گئے تھے۔ میرے چند وفاداروں نے مجھے بجرنگ بلی کے ساتھ پانی میں گرتے دیکھا تھا۔ فائرنگ کی آواز نے سمجھا دیا کہ مجھ سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ پھر وہ سب کے سب بجرنگ کے سپاہیوں سے لڑ پڑے۔ آسمان پر چاند کی ہیڈ لائٹ روشن تھی، اسی روشنی میں فائرنگ ہونے لگی۔ چیخو پکار آہوں اور کراہوں کے ساتھ کچھ مرنے لگے، کچھ پانی میں گرنے لگے۔ بجرنگ میرے ہاتھوں سے نکل کر دور چلا گیا تھا، تاریکی میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
میں بھی ہاتھ پاؤں مارتا ہوا پانی کی سطح پر آیا۔ میں نے دیکھا کشتی مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ بجرنگ بلی اس پر سوار ہو رہا تھا، اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ وہ میری طرف گولیاں برسانے لگے۔ میں شوٹنگ رینج سے دور تھا، پھر پانی میں ڈوبتا، ابھرتا اور تیرتا ہوا دور نکل گیا۔ میرے جانثار 6 کشتیاں لے کر میری طرف آ رہے تھے۔ بجرنگ بلی کے سپاہی یا تو مارے گئے تھے یا تیرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے۔ میں نے راجا شیو شنکر داس کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی جگہ ایک ہنومان شکتی والا آیا ہے۔ اس رات اچانک ہی اس سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اپنے بھائی کا انتقام لے گا، مجھے آسانی سے موت کے گھاٹ اتار دے گا، مگر ناکام ہو کر دور چلا گیا تھا، پھر پلٹ کر آ سکتا تھا۔ اگر دریائی راستے میں رکاوٹ نہ بنتا تو بھیم پارا پہنچ کر راجا ولبھ کے محل میں مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے جانثاروں سے کہا، ہم صبح 10 بجے تک بھیم پارا پہنچیں گے۔ بجرنگ بلی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں ضرور آئے گا۔ تم محتاط رہو گے، نہ کسی کا لایا ہوا کھاؤ گے، نہ کسی کا پیش کیا ہوا کوئی مشروب پیو گے۔ راجا ولبھ بھی دشمن ہے، ہم اس کی دعوت بھی قبول نہیں کریں گے۔ صبح ہونے والی تھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر وضو کیا، پھر نماز پڑھی۔ دعا مانگنے کے بعد بابا سائیں کو یاد کیا، انہیں تصور میں دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے۔ میرے دل کو اطمینان ہوا۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق نمازیں ادا کر رہا تھا۔ پھر میں نے ان آیات کی تلاوت کی جو میرے دل و دماغ میں محفوظ تھیں۔ اس کے بعد اسم اعظم کو ڈوب کر پڑھنے کی مشق کرنے لگا۔ صبح ہو چکی تھی، دن کا اجالا پھیل گیا تھا۔ ہماری کشتیاں دریا کی لہروں پر رواں دواں تھیں، دشمن پلٹ کر نہیں آئے تھے۔ پھولوتی نے کہا تھا کہ وہ صبح پتا مہاراج کے پاس جائے گی، حالات نے مجبور کر دیا تھا، یہ بھید کھولنا لازمی ہو گیا تھا کہ وہ میری منکوہا ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے اس کی آواز سننے کے لیے تصور میں دیکھا، وہ خاموش تھی، اس کی نارمل سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ سانسوں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ وہ جاگ رہی تھی، متحرک تھی، کسی کام میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے راجا ولبھ کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے ہماری بیٹی آئی ہے، اتنے سویرے، خیریت تو ہے؟ آؤ بیٹھو۔ میں نے اسے خیالی آنکھوں سے بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ پریشان تھی۔ باپ نے اس کے کچھ بولنے کا انتظار کیا، پھر کہا، تم ساڑی کا پلو مروڑ رہی ہو، الجھ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، بات ایسی ہے کہ میں کچھ بول نہیں پا رہی ہوں۔ میری لاڈلی بیٹی اپنے پتا سے نہیں بول پا رہی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ ایسی ہی بات ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ میں بہت خوش ہوں، مگر آپ کو صدمہ پہنچے گا اور غصہ بھی آئے گا۔ اس نے بیٹی کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ایسی کیا بات ہے؟ وہ بڑے حوصلے سے بولی، کہنا تو پڑے گا، میں نے کوئی پاپ نہیں کیا، غازی سے نکاح پڑھایا ہے، میں اس کی شریک حیات یعنی اس کی دھرم پتنی ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مذاق کر رہی ہو؟ اس سے کب شادی کی؟ تم تو اپنی دیدی کلاوتی کے دیہانت کے بعد اس محل سے کبھی نہیں گئی۔ میں باہر نہیں گئی، وہ اندر آیا تھا، میرے ساتھ بند کمرے میں تھا۔ اس روز پہلوانوں جیسی خوراک اسی نے کھائی تھی۔ راجا ولبھ کے دیدے حیرت سے پھیل گئے۔ وہ بیٹی کی زبان سے سچ سن رہا تھا، مگر اسے جھوٹ لگ رہا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بولا، وہ یہاں کیسے آیا تھا؟ ہم سب کو اور سیکیورٹی گارڈز کو نظر کیوں نہیں آیا؟ اس نے بات بنائی، میں نے اسے سرنگ والا چور راستہ بتایا تھا، وہ اس راستے سے ہی آیا تھا، اس نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ وہ غصے سے گرجتا ہوا آیا، بکواس مت کرو، تم نے دھرم بدلنے کی بات کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میری پھولوتی کا گلا دبوچ لیا۔ میں اپنی جگہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا، خود کو تسلیاں دینے لگا، نہیں، باپ ہے، اپنی اکلوتی بیٹی کی ہتیا نہیں کرے گا۔ وہ گھڑ سوار تھی، اسے رائفل شوٹنگ میں مہارت حاصل تھی، اس نے لندن میں رہ کر مردوں جیسی تربیت حاصل کی تھی۔ باپ کے ہاتھوں کو ایک جھٹکا دیا تو بڑھاپا ایک قدم پیچھے چلا گیا۔ وہ بولی، اگر میں پاپ کرتی تو ابھی آپ کے ہاتھوں مر جاتی، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ بات اب چھپائی نہیں جا سکے گی، میں غازی کی شریک حیات ہوں۔ وہ جھنجھلا کر پاؤں پٹک کر بولا،
چھپائی جائے گی، ہم پھر تمہیں محل میں قیدی بنا کر رکھیں گے، چور دروازہ بھی بند کر دیں گے، پھر بھی بات باہر جائے گی کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات ہتھوڑے کی طرح سر پر لگی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا، پھر ایک مسند پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ وہ چند لمحوں تک بیٹی کو دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم نے کیا کہا؟ نہیں، کہہ دو کہ جو میں نے سنا ہے وہ جھوٹ ہے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، یہ سچ ہے۔ وہ پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا، چیخ کر بولا، ہم تمہیں گولی مار دیں گے مگر ایسی شرمناک بدنامی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، آپ کی آواز کے ساتھ بدنامی باہر جا رہی ہے۔ گولی ماریں گے تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتائے گی کہ میں ماں بننے والی تھی۔ وہ شکست خوردہ انداز میں پیچھے جا کر دیوار سے لگ گیا۔ اس کے سامنے اکلوتی بیٹی سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مرنے کے بعد بھی ایک راجکماری کی میڈیکل رپورٹ چھپی نہیں رہے گی۔ اس کے اپنے ہی دھرم کے دشمن راجا اسے اس مرڈر کیس کو اور رپورٹ کو خوب اچھالیں گے۔ وہ بے بسی سے بولا، یہ تم نے اپنے باپ سے کیسی دشمنی کی ہے؟ ہم شرم سے زمین میں گڑے جا رہے ہیں۔ جو آپ کے نظریے سے گناہ اور بے شرمی ہے، وہ میرے دین میرے پیار کے نظریے سے حیا اور شرافت ہے۔ پلیز آپ غازی کو داماد مان لیں۔ وہ اب کوئی معمولی شخص نہیں ہے، کسی بھی راجا مہاراجا سے بڑھ کر ہے۔ انگریز سرکار کا آشیرواد حاصل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے بولا، چپ ہو جاؤ، اس کا نام بھی ہمارے سامنے نہ لو۔ ہم ایک مسلمان کو داماد سویکار کرنے سے پہلے مر جائیں گے۔ ہم تمہاری وجہ سے آتما ہتیا کر لیں گے۔ میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، غازی کو نہیں چھوڑوں گی۔ آپ میری بات نہیں مانیں گے، اسے داماد تسلیم نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں اپنے غازی کی خاطر آپ کے ہاتھوں ماری جاؤں گی، یا آپ اسے دھرم کا مسئلہ بنا کر خودکشی کر لیں گے۔ ہمارے دھرم والوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ ہمارے بعد بھی یہاں عیش کرتے رہیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا، بیٹی کی باتیں دل کو لگ رہی تھیں۔ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہتا تھا مگر مجھے قبول کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر بیٹی سے بولا، اپنے کمرے میں جاؤ، ہم ابھی سوچ رہے ہیں، ایک تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے، اچھی طرح سوچنے کے بعد تم سے بات کریں گے۔ وہ اپنی خوابگاہ میں آ کر دروازہ بند کرنے کے بعد بولی، میرے غازی، کیا تم سن رہے ہو؟ میں ابھی پتا مہاراج کو بتا کر آئی ہوں کہ تم میرے مجازی خدا بن چکے ہو اور میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں باپ بیٹی کی باتیں سن رہا تھا، اس لیے ان باتوں کو دہرا رہی تھی۔ آئندہ بھی ایک آدھ گھنٹے بعد دہرانے والی تھی تاکہ میں کسی وقت بھی اس کے موجودہ حالات سے واقف ہو جاؤں۔ میں واقف ہو رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سسر میرا دشمن ہے، مجھے داماد کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرے گا اور کسی بھی قیمت پر میرے بچے کی پیدائش نہیں چاہے گا۔ فی الوقت اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ خود کو بدنامی سے بچائے۔ دنیا والوں کی نظروں میں بیٹی کنواری ماں بننے والی تھی۔ ماں باپ ایسی بدنامی سے بچنے کے لیے بیٹی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی بھی موت کے بعد بدنامی اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں ایک ہی راستہ سجائی دیتا ہے کہ بچے کو پیدائش سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ میرا بچہ، میں نے پریشان ہو کر آسمان کی طرف دعائیہ انداز میں دیکھا، یا خدا، اسے کچھ نہ ہو، میں وہاں پہنچنے والا ہوں، پھولوتی پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں اپنے بچے کی حفاظت کروں گا۔ ہماری کشتیاں لہروں پر بہتی جا رہی تھیں، پتہ نہیں میں کب وہاں پہنچنے والا تھا۔ میں نے ملاح سے پوچھا، اس نے جواب دیا کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر پہنچیں گے۔ 2 گھنٹے زیادہ نہیں ہوتے مگر انتظار کرو تو صدیاں گزرتی ہوئی لگتی ہیں۔ بہرحال انتظار تو کرنا ہی تھا۔ میں نے ان باپ بیٹی کی طرف دھیان دیا تو ان کی باتیں سنائی دیں۔ وہ کہہ رہی تھی، پتا مہاراج، آپ یہاں آئے ہیں، مجھے حکم دیتے میں آ جاتی۔ وہ بولا، بدنامی سے ہمیں بچنا ہے، اس لیے ہم خود آئے ہیں۔ تم تو اس مسلمان کے پیچھے پاگل ہو رہی ہو، اس بدنامی کو ضرور جنم دو گی۔ وہ بولی، یہ ایک سہاگن کی نیک نامی ہے، میں اپنے غازی کو پیار کا تحفہ دوں گی۔ تم اچھی طرح سمجھ گئی ہو، ہم تمہاری ہتیا کرنے کے بعد بھی بدنام ہوتے رہیں گے۔ پھر یہ کہ تم ہماری ایک ہی اولاد ہو، ہم تمہیں جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تم ایک مجبور باپ کی کمزوریاں سمجھ رہی ہو۔ آپ بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، پھر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کوئی تدبیر سوچ کر مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اس نے ایک ذرا مکاری سے بیٹی کو دیکھا،
پھر سنجیدگی سے کہا، ہم نے بہت مجبور ہو کر فیصلہ کیا ہے کہ غازی کو داماد تسلیم کر لیں۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، مگر تم ہماری ایک بات مانو، باپ کی عزت رکھو، ابھی کماری ماں بن کر رشتہ داروں اور دنیا والوں کے سامنے نہ آؤ۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں اپنے بچے کو جنم نہ دوں؟ ضرور جنم دو، یہ پیدا ہونے والا ہمارا بھی نواسا ہے، مگر اس کی پیدائش کو ابھی راز میں رکھو۔ پہلے ہم اپنی پرمپرا کے انوسار دھوم دھام سے تمہاری شادی غازی سے کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کریں گے کہ ہم ایک مسلمان کو داماد بنا رہے ہیں۔ وہ خوش ہو کر باپ کے سینے سے لگ گئی، پھر بولی، تو ابھی اعلان کریں؟ ابھی نہیں، پہلے تم رازداری سے بچے کو جنم دو گی۔ اس نے حیرانی سے الگ ہو کر پوچھا، رازداری سے کیسے؟ تم اس محل راج گھرانوں سے اور تمام راجاؤں سے دور جا کر اسے جنم دو گی۔ بچے کو غازی کی بیوی کے پاس چھپا کر رکھا جائے گا، تم کنواری بن کر محل میں آؤ گی، پھر ہم دنیا والوں کے سامنے تمہاری شادی غازی سے کرائیں گے۔ ہاں، یہ تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں شادی سے پہلے ہی ایک بچے کی ماں بن گئی تھی۔ آپ کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ہاں بیٹی، تم اسی طرح باپ کو بدنامی سے اور ندامت سے بچا سکتی ہو۔ اب تو آپ جو کہیں گے وہ کروں گی۔ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ میں بچے کو جنم دینے کے لیے غازی کی بیوی کے پاس جاؤں گی۔ نہیں بیٹی، وہاں کیسے جاؤ گی؟ تم راجکماری ہو، پورے راج گھرانے کو، دوستوں اور دشمنوں کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم کم از کم 8-10 ماہ کے لیے کہاں جا رہی ہو۔ تم اتنے سارے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نہیں جا سکو گی، سب ہی تجسس میں مبتلا ہوں گے کہ ایک لمبی مدت کے لیے کہاں چلی گئی ہو۔ وہ قائل ہو کر بولی، ہاں، میں چھپ کر کہیں جا نہیں سکوں گی۔ وہ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، دنیا والوں کو دھوکہ دینے کا بس ایک ہی راستہ ہے، یہ کہا جائے گا کہ تم آگے پڑھنے کے لیے انگلینڈ جا رہی ہو، تب کسی کو نہ کسی طرح کا شبہ ہوگا، نہ کوئی تجسس میں مبتلا ہوگا، تم وہاں آزاد رہ کر بچے کو جنم دے سکو گی۔ یہ تو آپ نے زبردست پلاننگ کی ہے، غازی بھی وہاں آ کر میرے ساتھ آزادی سے رہ سکیں گے۔ وہ اسے تھپکتے ہوئے بولا، میری بچی، غازی کے دشمن اس کی طاق میں لگے رہتے ہیں، وہ تمہارے پیچھے لندن پہنچے گا تو اس کے دشمن بھی وہاں پہنچ جائیں گے، یہ بھید کھل جائے گا کہ تم سمندر پار کیوں گئی ہو، ہماری تمام پلاننگ چوپٹ ہو جائے گی۔ پتا مہاراج، میں کئی مہینوں تک اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ نہیں رہ سکو گی تو بے شرمی سامنے آ جائے گی، اتنی عمدہ تدبیر پر عمل کرنے کے بعد بھی ہمارا سر جھک جائے گا، ہم کسی سے نظریں نہیں ملا سکیں گے، اپنی جان پر کھیل جائیں گے۔ وہ جذباتی ہو کر پھر باپ سے لگ گئی، نہیں، میں آپ کا سر نہیں جھکاؤں گی، چند ماہ کے لیے اپنے جیون ساتھی کی جدائی برداشت کر لوں گی۔ میرے لیے یہ سب سے خوشی کی بات ہے کہ میرے غازی کو آپ اپنا داماد بنانے والے ہیں۔ جانے سے پہلے تم اسے سمجھاؤ گی کہ وہ کسی بھی بہانے تمہارے پاس نہیں جائے گا۔ میں انہیں سمجھاؤں گی، وہ بہت اچھے ہیں، میری بات مان لیں گے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا، بے شک راجہ ولبھ خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے دانش مندی سے کام لے رہا تھا۔ بیٹی لندن میں رہے گی تو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ وہ ماں بن چکی ہے۔ پھولوتی اور میرے لیے واقعی خوشی کی بات تھی کہ وہ حالات سے مجبور ہو کر دشمنی بھول گیا تھا، مجھے اپنا داماد تسلیم کر رہا تھا۔ وہ بیٹی کی پیشانی چوم کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پھولوتی دروازہ بند کر کے بیڈ کے سرے پر بیٹھ گئی، مجھے تصور میں دیکھتے ہوئے بولنے لگی، میرے غازی، اس وقت تم میری آواز نہیں سن رہے ہو، پتہ نہیں کہاں مصروف ہو گئے، مگر میں بول رہی ہوں، 3 گھنٹے بعد 12 بجے پھر بولوں گی۔ میں سن رہا تھا، باپ بیٹی نے جو سوچا سمجھا تھا اور فیصلہ کیا تھا، اس کے متعلق وہ بولنے لگی۔ بعض اوقات مجھے ایسا لگتا تھا جیسے بابا سائیں میرے اندر بولتے ہیں، جبکہ ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ میری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ان لمحات میں میرے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ مجھے اسم اعظم پڑھنا چاہیے۔ یہ میرے احساسات ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ بابا سائیں کہہ رہے تھے، اسم اعظم پڑھو۔ میں نے سر اٹھا کر نیلے آسمان پر سفید بادلوں کو دیکھا، گنگناتی ہوئی لہروں کو سنا، پھر سر جھکا کر ساری دنیا کو، سارے نظاروں کو بھول کر صرف ایک ہی معبود پر اپنی توجہ مرکوز کرنے لگا۔ پہلے میں نے دل ہی دل میں پڑھا، پھر دل کی گہرائیوں سے پکارا، اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔